بہت پرانی بات ہے کہ ایک ہرن اور گھوڑے میں بڑی دوستی تھی۔ ایک دن کسی بات پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا، مار پیٹ کی نوبت آ گئی۔ ہرن ہلکا پھلکا اور پھرتیلا تھا۔ اس نے اچھل اچھل کر گھوڑے کو خوب پیٹا۔ مار پیٹ میں گھوڑے کو بہت چوٹیں آئیں۔ اس کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا۔ گھوڑا کچھ نہ کر پایا اور ہرن مار پیٹ کر چلتا بنا۔ گھوڑے کو بہت غصہ آیا۔ اس نے سوچا کہ بدلہ لینا چاہیے، لیکن بدلہ لے تو کیسے؟ بہت دنوں تک جنگل میں مارا مارا پھرتا رہا۔ ایک دن اس کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو تیر کمان لیے شکار کی تلاش میں پھر رہا تھا۔ گھوڑے نے پوچھا، بھائی تم جنگل میں اکیلے کیا کرتے پھر رہے ہو؟ آدمی نے جواب دیا، میں شکاری ہوں اور شکار کی تلاش میں ہوں۔ گھوڑے نے کہا، اگر میں تمہیں کوئی شکار دکھا دوں تو تم کیا اسے شکار کرو گے؟ شکاری نے جواب دیا، ہاں ہاں کیوں نہیں، میرا تو کام ہی شکار کرنا ہے۔ اب تو گھوڑا خوش ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے شکاری سے کہا، اس جنگل میں ایک ہرن رہتا ہے، تم چاہو تو اس کو مار سکتے ہو۔ شکاری نے جواب دیا، مارنے کو تو میں مار دوں، لیکن تم ہی بتاؤ کہ میں اس کے پیچھے کیسے دوڑ سکتا ہوں۔ اگر تم میری مدد کرو تو میں اسے مار دوں۔ گھوڑے نے کہا، ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ شکاری نے کہا، مجھے اپنی پیٹھ پر بٹھا لو اور وہاں لے چلو جہاں وہ ہرن رہتا ہے۔ گھوڑے نے شکاری کو اپنی پیٹھ پر بٹھا تو لیا اور کہا، چلیں کیا؟ شکاری نے جواب دیا، بھائی گھوڑے ایک بات سنو، اگر تمہیں تکلیف نہ ہو تو میں تمہارے منہ میں لگام ڈال دوں۔ لگام سے کیا ہوگا؟ گھوڑے نے پوچھا۔ شکاری نے کہا، لگام سے یہ فائدہ ہوگا کہ جس طرف ہرن نظر آئے گا میں اسی طرف لگام موڑ دوں گا، تم اس طرف کو چل پڑنا، پھر میں اپنے تیر کا نشانہ بنا دوں گا اور شکار کر لوں گا۔ گھوڑا تو ہر قیمت پر ہرن سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، اچھی بات ہے، تم میرے منہ میں لگام ڈال دو۔ شکاری نے جلدی سے گھوڑے کے منہ میں لگام ڈال دی اور دونوں ہرن کی تلاش میں جنگل میں نکل پڑے۔ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ انہیں ہرن نظر آ گیا۔ گھوڑے نے فوراً کہا، یہی ہے وہ ہرن، مار ڈالو اسے۔ شکاری نے گھوڑے کو اس کے پیچھے ڈال دیا۔ گھوڑا تیز تیز دوڑنے لگا۔ دوڑتے دوڑتے وہ ہرن کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ شکاری نے تیر چلایا، تیر ہرن کے سر پر لگا۔ ہرن نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن تھوڑی ہی دور جا کر گر پڑا۔ اب گھوڑے نے اطمینان کا سانس لیا کہ اس کا دشمن مارا گیا ہے۔ اس نے شکاری سے کہا، بھائی شکاری، میں تمہارا احسان مند ہوں کہ تم نے میرے دشمن کا کام تمام کر دیا۔ اب تم اپنا شکار اٹھاؤ اور مجھے چھوڑ دو۔ شکاری نے کہا، اس میں احسان کی کیا بات ہے؟ مجھے شکار ملا اور اس کے ساتھ ایک اور فائدہ بھی تو ہوا ہے۔ گھوڑے نے پوچھا، کون سا فائدہ؟ شکاری نے کہا، مجھے پہلے معلوم نہ تھا کہ تم اتنے کارآمد ہو، اب پتہ چلا کہ تم گھوڑے تو بڑے کام کے جانور ہوتے ہو۔ یہ کہہ کر اس نے لگام کھینچی۔ گھوڑا بیچارہ بے بس ہو گیا، کرتا تو کیا کرتا۔ شکاری گھوڑے کو بستی میں لے گیا۔ وہ دن اور آج کا دن، گھوڑے کے منہ سے لگام نہیں نکلی اور اب گھوڑے کا کام ہی یہ ہے کہ وہ آدمی کو اپنی پیٹھ پر بٹھائے پھرتا ہے، کبھی یہاں تو کبھی وہاں، حکم کا غلام۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ
کہ برائی کا بدلہ برائی سے دینا ٹھیک نہیں ہوتا۔ پیارے بچوں، اب آپ اس کہانی کا ایک مختصر خلاصہ لکھیے اور باقی سوالات کے جواب دیجیے۔